بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 8ویں تراویح مکمل کی، لیکن تفسیر انشاءاللہ ہم لوگ 7ویں پارے کی سنیں گے۔ 7ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کیوں نازل فرمائی۔ اس آیت میں محترم بزرگوں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے، ان چیزوں کو زبردستی اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس کا شان نزول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام تھا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے علاوہ اکابر صحابہ کی ایک جماعت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے دنیا کی بے ثباتی کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مال دولت سب کچھ ختم ہونے والا ہے، قبر کے گڑھے میں چلے جاؤ گے تو نہ گھر کام آئیں گے، نہ دولت کام آئیں گی، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ سونا چاندی کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، اور پھر قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اللہ پوری دنیا کو تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، اصل جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے جوش کے ساتھ میں صحابہ کو جب یہ خطاب کیا تو صحابہ کے دل پگھل گئے، وہ دہاڑے مار مار کے رونے لگے، اور ان کے دل سے دنیا کی پوری محبت نکل گئی، اور وہ سارے کیا سارے لوگ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع ہو گئے، اور سب نے مل کے یہ مشورہ کیا اور قسم کھائی، کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا بے ثبات ہے، یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اب ہم یہاں سے صرف اور صرف آخرت کا ہی کام کریں گے، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ روزانہ دن میں روزہ رکھیں گے اور پوری رات نفل نمازیں پڑھتے رہیں گے، پھر ہم لوگ یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ کھیتی باڑی سب چھوڑ دیں گے اور رہبانیت کو اختیار کر لیں گے، اپنے بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور خصی بن جائیں گے۔ یہ ساری انہوں نے قسم کھا لی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور کو پتہ چلا کہ بھئی اللہ کے نبی نے جو 2-4 دن پہلے بیان کیا تھا، وعظ کیا تھا، جس میں دنیا کی بے ثباتی تھی، آخرت کی فکر تھی، اس کو سن کر آپ کے صحابہ کی ایک جماعت وہ حضرت عثمان کے گھر پہ جمع ہوئی، اور انہوں نے اس طریقے کی قسم کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، سب لوگ اللہ کے نبی کے سامنے جمع ہوئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم لوگوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ تم دن میں روزہ رکھو گے اور رات بھر نوافل پڑھتے رہو گے؟ تو سب نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آپ نے حضرت عثمان کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ کیا تو ہی وہ عثمان ہے
جس کے گھر میں یہ میٹنگ ہوئی اور جس کے گھر میں یہ فیصلہ ہوا؟ بولے ہاں اللہ کے نبی، میں ہی وہ عثمان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو، قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جن پاک چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے زبردستی اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم دن میں روزہ رکھو اور پوری رات نفل نمازیں پڑھو، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ میں تو دن میں کھانا کھاتا ہوں اور رات میں صرف تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ کون سی نماز پڑھتا ہوں بھائی؟ تہجد کی نماز۔ حضور نے روکا ان کو کہ یہ روزانہ روزہ رکھنے کی تم کو اجازت نہیں رہے گی۔ حضرت عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی، پھر میں کب روزہ رکھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہر مہینے میں صرف ایک روزہ رکھا کرو۔ کہا کہ حضور مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دو۔ آپ نے فرمایا کہ 3 روزے رکھا کرو۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی اس سے زیادہ کی اجازت دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہفتے میں 1 روزہ رکھا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اور اجازت دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم کو زیادہ کی ہی اجازت ہے تو پھر 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ مت رکھو، اس سے زیادہ کی میں تم کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا روزانہ نفل روزہ رکھنے سے، اور فرمایا کہ اے عثمان، میں اللہ کا نبی، میں تو پوری رات آرام کرتا ہوں، پھر تہجد میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو نے یہ قسم کیسے کھا لی کہ تو رات کو نہیں سوئے گا اور پوری رات نوافل پڑھے گا؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے سونا پڑے گا، یہی میری سنت ہے، اور اگر اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے پھر تہجد میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے کا، پوری رات عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کون کون ہیں جنہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ خصی بن جائیں گے اور اپنے بیویوں کو طلاق دے دیں گے؟ اب وہ سب لوگ سامنے تھے، انہوں نے سر جھکا لیے اپنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ ارے میں تو نکاح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح فرمائے بھائی؟ 9 نکاح فرمائے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں موجود ہوں، میں تو نکاح کرتا ہوں، اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارتا ہوں، ان کا حق ادا کرتا ہوں، اور تم میری امت اس بات کی قسم کھا رہے ہو کہ تم خصی بن جاؤ گے اور اپنے بیویوں کو طلاق دے دو گے۔ اس کی اجازت کس نے دیا تم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یاد رکھو اسلام میں رہبانیت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کائی کی اجازت نہیں ہے بھائی؟ رہبانیت مطلب سب چھوڑ دینے کا۔ سنیاسی جو رہتے نا، سنیاسی جس کو بولتے، سب چھوڑ کے بیوی بچے ماں باپ رشتہ دار سب چھوڑ دینے کا، اور سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے بس بولے ہم لوگ آخرت کی فکر میں نکل گئے، یا ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ یہ سنیاسی جو ہوتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یہ دین فطرت ہے۔ کیا ہے بھائی اسلام؟ دین فطرت مطلب اسلام ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس کے ساتھ میں اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈیلی لائف مطلب صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک جیسی ہم نارمل لائف جیتے ہیں، اسلام ہمارے ہر عمل کے ساتھ جڑا ہے۔ صبح اٹھ گئے تو اب اسلام بھی ہمارے ساتھ میں ہے۔ اسلام نے کہا کہ اب دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو دینے کا، یہ قسم نہیں کھانے کا ہے کہ میں زندگی بھر جو ہے اپنے سیر میں تیل نہیں لگاؤں گا، کنگا نہیں کروں گا، نہاؤں گا نہیں میں۔ ہاں نہیں، بہت سارے رہتے ایسے، دیکھے ہوں گے تم نے بھی، بال یہ یہاں تک بڑے ہوئے، 6 مہینے سے اس میں کنگا کرے ہوا نہیں، 4 سال سے اس میں تیل لگائے ہوا نہیں، آنکھ پہ جو ہے میل کے ایسے پرت کے اوپر پرت جمع ہو رہے،
کیوں قسم کھائی ہوئی ہے انہوں نے نہائیں گے نہیں بول کے. اسلام نے کہا نہیں, اسلام میں یہ سب نہیں چلیں گا, کپڑے نہیں پہنیں گے بولے ہم لوگ, اللہ نے ہم کو جیسا پیدا کیا تھا ویسے ہی رہیں گے. اسلام نے کہا یہ سب یہاں پہ نہیں چلے گا. تو اسلام نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ میں اٹیچڈ ہے. صبح اٹھ گئے اسلام بھی اٹھ گیا آپ کے ساتھ. اسلام نے کہا آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اچھی طرح سے دھونے کا. اس کا بھی طریقہ بتایا کہ گھر میں اگر پانی کا بڑا حوض ہے, گھر میں اگر پانی کا رنجن ہے, بڑا مٹکا ہے, بڑی ایک آدھی بکیٹ ہے, تو اس میں ہاتھ ڈال کے نہیں دھونے کا, بلکہ مگ لے کے اس کو باہر دھونے کا ہاتھوں کو ایسا. اس میں کیوں ہاتھ نہیں ڈالنے کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے کیا معلوم تیرے ہاتھوں نے رات کہاں پہ گزاری ہے. ارے نیند میں پتہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاک ہے کیا ناپاک ہے بول کے, کدھر کدھر ہاتھوں نے کھجائے ہوا ہے, کہاں کہاں پہ ہاتھ گئے ہوئے ہیں. نیند میں ہوش رہتا کہ آدمی کو؟ اور وہی ہاتھ اگر انسان وہ ناپاک اور گندے ہاتھ کھر 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 ادھر ادھر کھجائے ہوا اور بک بول کے ڈال دیا بکیٹ کے اندر, بتاؤ پورے بکیٹ کا پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے بھائی بولو نا, پورا پانی ناپاک ہو گیا. تو اس لیے یہ بھی سکھایا اسلام نے کہ صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے کا نا, لوٹے میں نہیں تو مگ میں پانی باہر لے کے پھر دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھونے کا, اس کے بعد مسواک کرنے کا. یہ ہے اسلام کا طریقہ, یعنی آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسلام, اور اس میں بھی فضائل بیان کیے. مسواک کر کے نماز پڑھو گے, ایک نماز کا ثواب اللہ 70 درجے عطا فرمائے گا. جڑے ہوا ہے آپ کے ساتھ. اب آپ کو بیت الخلا کو جانے کا ہے, وہاں پہ بھی اسلام ساتھ میں ہے آپ کے. اسلام نے آپ کو کہا کہ بایاں پیر اندر ڈالو اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جناتوں کا اور شیطانوں کا جو اڈا ہوتا ہے وہ ہمارے بیت الخلا ہوتے ہیں. اسلام وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ میں. پھر آپ باہر نکل رہے, پھر اسلام نے کہا ابھی بھی دعا پڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو, غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے پیٹ کو پاک صاف کر کے تکلیف پہنچانے والے چیز سے مجھے راحت عطا فرما دی. اسلام یہاں بھی جڑا ہے, اس لیے کہ پیٹ صاف ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, ورنہ بیڑی کے کش مارے بغیر بہت سارے لوگوں کے پیٹ صاف نہیں ہوتے. کیوں نہیں یار؟ بولے وہ بغیر بیڑی کے جمتا ہی نہیں مجھے, تمباکو کھائے بغیر جمتا نہیں, اور بھی بہت ساری دوائیاں اور بہت سارے سفوف اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, وہ کھانا کھانے کے بعد میں ہی پیٹ صاف. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر کسی کو روزانہ بیت الخلا بھی اطمینان اور سکون سے ہو رہا ہے, اسی لیے دعا فرمائی الحمدللہ الذی, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کائے کے بعد فرمائی اللہ کی تعریف بھائی؟ کھانا کھانے کے بعد نہیں, بیت الخلا سے جانے کے بعد میں بھی تعریف کا حکم دیا. تو اسلام ڈیلی لائف کے ساتھ. اب آپ دکان میں چلے گئے, وہاں بھی اسلام ساتھ میں آ گیا. اب یہاں اسلام آپ کو حکم دے رہا ہے تول کر بیچو, جھکتا ہوا بیچو, صاف مال بیچو, دھوکہ مت دو. یہاں بھی اسلام ساتھ میں. تو اسلام نے سنیاس سے اور دنیا کو بالکل چھوڑ دینے سے منع فرمایا. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کون ہیں جنہوں نے کہا کہ بیویوں کے پاس میں نہیں جائیں گے جبکہ میں اللہ کا نبی تمہارے بیچ میں موجود ہوں, میں تو نکاح کرتا ہوں. پھر تم نے کیسے یہ کہا کہ ہم خصی بن جائیں گے؟ ہاں, خصی بننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. اور کیوں فرمایا ایسا؟ اس لیے کہ انسان بغیر نکاح اور بغیر بیوی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور دیکھو جو لوگ سنیاس کا دعویٰ کرتے, ہم سنیاسی ہے, ہم تو عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے, اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, اور یہ تو ہمارے اس کے خلاف ہے اور اصول کے خلاف ہے, ویسے لوگوں نے کتنی عورتوں کے ساتھ میں منہ کالا کر دیا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آج جیلوں کے اندر بیٹھ کے چکی پیس رہے ہیں. ہاں, بھگوان بن کے جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے دعوے کرے تھے کہ ہم کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے, ویسے لوگوں نے کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ جو انسان کے ساتھ خواہشات ہے یہ نیچرل ہے. یہ
دنیا میں کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ میں سنیاسی بن گیا اور میں کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسلام نے کہا یہ جھوٹ، مرد بغیر عورت کے نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسلام نے اس کو 4 نکاح کی اجازت دی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس پہ بھی ثواب، کہ جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ یہ نیت سے صحبت کرے کہ میں حرام سے بچوں گا اور اس کا جو حق ہے میرے اوپر وہ ادا کروں گا، اللہ اس کے اوپر بھی اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اپنی ضرورت پورا کرنے پر بھی۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نے منع کیا، اسی لیے اسلامی شریعت کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھ سے یہ کہے کہ جنید تجھے دنیا میں خالی 1 دن جینے کا ہے، تو بولے میں وہ 1 دن بھی بغیر بیوی کے نہیں جیوں گا، وہ 1 دن میں بھی میں نکاح کروں گا اور اس عورت کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، اس لیے کہ نکاح یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ یہاں پہ سنیاس ونیاس کا کوئی یہ نہیں ہے، ہاں خالی سنیاس کا ڈھونگ کرنے کا اور ادھر پورا بازار بھرا کے رکھنے کا، اسلام نے منع کیا یہ سنیاس سے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، ہمارے یہاں پر بھی یہ بہت سارے لوگ بڑھاپے کے اندر جن کی بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اسلام نے ان کو اس عمر میں بھی نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے سماج کے اندر عیب سمجھتے ہیں ہم، عیب کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ دوسرا نکاح کرے، لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں، لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، اور وہی آدمی اگر منہ کالا کرے وہ لوگوں کے نزدیک عیب نہیں ہے، اس کے بعد میں تو لوگ اس کا اور زیادہ، دیکھو بوڑھے نے برا کام کیا، اس پہ بہتان لگائیں گے، اور وہیں پہ اگر نکاح کرے ہمارے نزدیک عیب کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب کی عمر تھی کچھ 50-55 سال، بیوی کا انتقال ہو گیا اور ایک ہی بیٹا تھا۔ اب وہ جو بیٹا تھا وہ اکثر میرے سے ناراض رہتا تھا، میں جب بھی جانے لگا وہ کسی کے سامنے میری برائی کر دینا، گیا تو بلا وجہ کا جو ہے وہ منہ میں بڑبڑاتے رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب اس کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بعد میں مجھے ملے، انہوں نے مجھے بولے مولانا وہ چھوکرا جو ہے کیا تمہاری اس کی کیا لڑائی جھگڑے ہیں؟ بولے وہ جب دیکھو جب کچھ نہ کچھ تمہارے بارے میں برائی کرتے رہتا، کچھ تو بھی بڑبڑاتے رہتا، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ میں بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی میراث اور وراثت کے اندر 4-5 پارٹنر پیدا کر دیے ہوئے ہیں۔ تو چھڑتا میں بولا وہ اس کی وجہ سے کیونکہ اس کے باپ کی عمر تھی 50-55 سال، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے نکاح کیا، وہ تو عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور بیچارے حضرت جب دیکھو جب ہوٹل میں کھانا کھا رہے، کبھی صبح میں، کبھی دوپہر میں، کبھی شام میں۔ اب میری جب بھی ملاقات ہوتی تھی میں ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بڑھاپے میں بھی نکاح کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ ان کی عمر تھی، بڑھاپے میں بھی انہوں نے 80 اور 90 سال کی عمر میں نکاح کیے۔ میں نے کہا آپ کی عمر تو ابھی 50 سال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے آپ نکاح کرو، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی عمر اور لمبی کیا ہوگا، تو پھر یہ پوری زندگی کیا ہوٹل میں کھاتے پیتے رہو گے؟ نکاح کرو نکاح کرو، ان کو بولتے رہے۔ پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا، ایک جگہ پہ بات چیت بھی پکی ہو گئی، ان کا نکاح بھی ہو گیا، اور جیسے ہی ان کا نکاح ہوا یہ بیٹے ان کے دشمن بن گئے۔ یہ ہمارے زمانے کی جو اولادیں ہیں یہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہے، یہ اپنے خواہشات اور اپنے نفس کے غلام ہیں۔ یہ ان کو باپ سے محبت نہیں، ان کو پراپرٹی سے اور دولت سے محبت ہے۔ اگر باپ سے محبت ہوتی تھی تو ماں کے انتقال کے بعد یہ بیٹوں کی ذمہ داری تھی، وہ بڑھاپے میں اپنے باپ کا دوسرا نکاح کر کے دیتے۔ تو ہمارے یہاں پہ باپ کا دوسرا نکاح کرانا تو دور، بیچارے بڈھے نے ادھر ادھر سے جگاڑ بٹھایا تو وہ بھی بیٹوں کو دیکھے نہیں جا رہا۔ ان کا نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد سے وہ بیٹا یہ مولانا کی وجہ سے میرے ابا کا نکاح ہوا بولے، انہوں نے بھڑکائے ان کو، انہوں نے غلط راستہ بتائے ان کو۔ اس کے بعد میں حضرت کو 3-4 بچے بھی پیدا ہو گئے، ان کی وجہ سے پارٹنر پیدا ہو گئے بولے، نہیں تو میں اکیلا 1 مین شو وارث تھا پہلے۔ میں بولا اس کی وجہ سے چڑھتا وہ۔
آج ہمارے زمانے میں تو کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مزاج اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان کو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے ایسی ایسی قسم کھائی؟ اب وہ سارے لوگ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تمہاری قسم توڑو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم نے تو قسم کھا لی ہے، اب ہم قسم کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بھی آیت نازل کی۔ قرآن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسم کے بارے میں بھی آیت نازل کی۔ جس بات کی ان لوگوں نے قسم کھائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اس کے آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ یہ آیت میں اللہ نے فرمایا یہ جو لغو اور بیکار کی قسم تم نے کھائی ہے اس کے کفارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کفارہ توڑنے لگایا۔ تو محترم بزرگوں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی جو لوگ زبردستی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں ویسا نہیں کروں گا، اور میں ایسی عبادت کروں گا اور ویسی عبادت کروں گا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ اسلام ایک دم نیچرل مذہب ہے۔ جیسے ایک صاحب نے مجھ سے کہا، بولے میں انڈیا میں جاب کرتا ہوں، میں یہاں سے ریزائن کر کے سعودی عرب چلے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں چلے جانا چاہتے؟ بولے انڈیا میں بے پردگی کا ماحول ہے، آزادی کا ماحول ہے، سعودی میں چلے جاؤں گا تو پورے اسلامستان کے اندر رہوں گا، نمازوں کی پابندی ہوں گی اور میرے نظروں کی حفاظت ہوں گی اور میں اس طریقے سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ میں نے کہا تمہارا یہ خیال ہی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے تم جس ملک میں رہو، کسی بھی ماحول میں رہو، میں نے کہا اگر یہاں رہ کر تم نماز پڑھو گے تو سعودی میں نماز پڑھنے سے 70 درجے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہاں پہ تم کو نماز کوڑے کے ڈر سے پڑھنا ہے۔ کس کے ڈر سے پڑھنا ہے بھائی؟ ہاں سعودی میں ایسا ہے اذان ہوتے ہی پورے بازار، پورے مارکیٹ کی دکانیں خود بخود بند ہو جانا چاہیے۔ اذان کی آواز کے ساتھ میں اگر دکانیں نہیں بند ہوتی ہے، وہاں کی گورنمنٹ اس کو 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے اور سال بھر کے لیے سیل کر دیتی ہے۔ تو وہاں پہ جو دکانیں بند ہو رہی ہے وہ کس کے ڈر سے؟ گورنمنٹ کے ڈر سے۔ وہاں پہ مسجدوں میں لوگ جو آ رہے ہیں ہو سکتا اللہ کے ڈر سے آ رہے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں ان کو پتہ ہے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، تو وہاں پڑھنے پہ وہ ثواب نہیں، یہاں پڑھنے پہ ڈبل ثواب اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ میرے آنکھوں کی حفاظت ہوں گی تو کیا فائدہ؟ وہاں تو آلریڈی گورنمنٹ کا قانون ہے پردے کا، شریعت کا، لیکن یہاں پر جو بے پردگی کا ماحول ہے، یہاں پہ تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو گے تو اللہ تم کو اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دین کا مزاج سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم نے جو قسم کھائی ایسی لغو اور بیکار قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں اگر کوئی حقیقت میں قسم کھاتا ہے اور پھر اس کو توڑتا ہے تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج ہمارے ماحول کے اندر بھی ہم لوگوں کو مسئلے مسائل پتہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ عام ہے، عام ذرا ذرا سی بات پہ لوگ قسم کھاتے ہیں۔ ماں کی قسم، دکان کی قسم، رکشے کی قسم، گاڑی کی قسم، اور بیٹے کی قسم، اور یہ کیلے کا گاڑا ہے اس کی قسم، اور پھر یہ بیٹا ہے اس کے سیر کی قسم۔ ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے نا، لوگ اس طریقے کی جو قسمیں کھاتے ہیں، پہلے ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قسم کون سی صحیح ہے۔ یاد رکھو قسم صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔
کس کی ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ کی قسم، اس کا شریعت کے اندر اعتبار ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم صحیح ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو بھی قسم اس کی ادا پوری ہو گئی، یہ بھی قسم ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی قسم کے درجے میں ہے۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، تب بھی اللہ کی قسم ہو جائے گی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، تب بھی اللہ کی قسم ہوگی۔ لیکن کوئی اگر اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے یہ کہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، تو وہ قسم کے درجے میں نہیں آئے گی، اس کو بولنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کہے، کسی اور کی بھی قسم کھائے، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور یہ قسم کھانے کے بعد میں اگر کوئی قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یاد رکھو۔ مثال کے طور پہ کسی نے اللہ کی قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، اور اس کے بعد غلطی سے اس کو کسی دوست نے سگریٹ پلا دیا، تو قسم کیا ہو گئی بھائی؟ ٹوٹ گئی۔ کسی نے قسم کھایا آج کے بعد میں کبھی گٹکا نہیں کھاؤں گا، تمباکو نہیں کھاؤں گا، اور غلطی سے کسی دوست نے اس کو کھلا دیا یا اس نے کھا لیا، اب یہ قسم کیا ہو گئی؟ اس کی ٹوٹ گئی۔ قسم کھانے کے بعد اگر کوئی قسم کو توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے قسم کھایا، وہ قسم توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ بھی پیٹ بھر کے 2 وقت کا۔ کتنے مسکینوں کو بھائی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ ہے، یہ 10 مسکینوں کو۔ اور اگر تم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر آپ کو ایک ایک مسکین کو اتنا اناج دینا پڑے گا جتنی صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی 1.25 کلو، جو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے تقریباً 50 روپے ہوتے ہیں ایک آدمی کو۔ تو 10 آدمیوں کا اگر ہم نے پکڑ لیے تو کتنے ہو رہے بھائی؟ 500 روپے ہو رہے۔ 2 وقت کا کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، یا صدقہ فطر کا کی جو مقدار ہے اس کی مقدار اناج ایک مسکین کو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ٹوٹل 10 مسکین ہوں گے۔ کوئی غریب آدمی ہے، وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، تو پھر ایسا آدمی کم سے کم 3 روزے رکھے گا۔ کتنے روزے رکھیں گا بھائی؟ 3 روزے رکھیں گا، اور وہ 3 روزے بھی کنٹینیو ہوں گے۔ اگر آج روزہ رکھا، کل نہیں رکھا اور پرسوں رکھا 2 روزے کنٹینیو، تو ایسا نہیں چلے گا، اس کو تینوں روزے ایک ساتھ رکھنا پڑیں گے، تو قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ قسمیں کھائی جاتی ہے، ایسی قسم کھانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، خاص طور پہ عورتیں جو ہمارے یہاں پہ قسم کھاتی ہیں، انہوں نے احتیاط برتنا چاہیے، اور ہم مردوں نے ان کو بتانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر ساس بہو کے لڑائی جھگڑے کا مسئلہ تھا، اور مجھے وہاں پہ جانے کا موقع ملا اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں۔ تو وہ بہو بھی پردے میں تھی، ساس بھی پردے میں تھے۔ ان کو بولے بھائی خالہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر بولنا شروع کیے، بولے یہ ہماری جو ساس ہے یہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتے، میں نے اپنے ماں باپ کے گھر پہ اگر فون لگئی تو اس پہ میرے اوپر ناراض ہو جاتے۔ تو ساس نے ادھر سے بولی، اس نے بولی جھوٹے باتیں کر رہی، بولے یہ میں فلاں درگاہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اگر میں نے اس کو روکی ہوں گی تو میرے منہ میں الیاں پڑیں گے، بولے، اور اگر یہ جھوٹ بول رہی ہوں گی نا، اس کے ایسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گی، بولے یہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوں گا، بولے۔ ادھر سے پھر بہو بولنے لگی، جھوٹے باتیں کر رہے، بولے یہ میں بھی قسم کھاتی ہوں، بولے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں گی نا، میرے منہ میں صحیح میں بھی الیاں پڑیں گے، بولے۔ اب یہ جو قسمیں ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں جو ایک دوسرے کو دیتی ہے، ہاں تیرا ڈولا نکلو، تیرا مردہ جاؤ، تیرے منہ میں الیاں پڑو، تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو،
یہ ساری قسمیں اسلام کے خلاف ہے اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور ایسی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ساس جو ہے وہ کہنے لگی، وہ بہو جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں ان کو 3 ٹائم گرم گرم پکا کے کھلاتی ہوں۔ تو ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں نے اس کے ہاتھ کا پکے ہوا کھائی ہوں گی، میں قسم کھاتی بولے میں نے زہر کھائی ہوں گی بولے۔ وہ یہ بھی غلط ہے، یہ اس طریقے کی جو قسمیں کھانا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا اب اگر بولے میں تیرے ہاتھ کا پکے ہوا کھاؤں گی نا، میرے کو ٹی بی کی بیماری ہو جائے بولے، اس سے کینسر کی بیماری ہو جائے، میرے کو یہ بیماری۔ ارے میں نے کہا ایسی قسمیں مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ ناراض ہوتے ہیں۔ قسم کھانے کا سادہ سمپل طریقہ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں گا، یا میں روزوں کی پابندی کروں گا، یا نمازوں کا اہتمام کروں گا، یہ قسم کھانے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے بعض روایتوں میں تو کثرت سے قسم کھانے والوں کو جہنمی کہا ہے۔ کیا کہا ہے بھائی قسم کھانے والوں کو؟ ہاں، اس سے ہم نے احتیاط برتنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے اس آیت کے اندر شراب کو حرام قرار دے دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ شراب سے، جوئے سے، بت پرستی سے اور پانسے پہلے زمانے میں کھیلتے تھے، آج کے زمانے میں بھی بعض اس کی شکلیں بدل گئی، اس طریقے سے جو جوا کھیلا جاتا ہے اللہ نے اس کو سب کو حرام کر دیا۔ آج محترم بزرگوں، مجھے اصل میں یہ بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو، ہمارے زمانے میں بھی ہم ڈائریکٹ شراب نہیں پی رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ شراب کا تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے، اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل یہ نئے ٹائپ کے جو ڈرنک آ چکے ہیں، کولڈ ڈرنک آ چکے ہیں، بہت سے آئس کریم آ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جب ہم اس کو خرید رہے ہیں اس کے کنٹینٹ ایک بار چیک کر لے اس میں شراب ہے یا نہیں ہے۔ ہم اس کو حلال سمجھ کے خرید رہے ہیں اور اس میں کیا ملا ہوا ہے بھائی؟ شراب ملی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جوئے کو جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جوا بھی اب آج ہمارے زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ جو جوا کھیلتے تھے، آج کے زمانے میں بھی مٹکے وغیرہ کی شکلیں صورتیں ہیں، لیکن بہت ساری شکلیں جوئے کی وہ آج بدل چکی ہے۔ ابھی جیسے مثال کے طور پر بہت سارے ہمارے نوجوان وہ آئی پی ایل کا جوا کھیلتے ہیں۔ کون سا جوا کھیلتے ہیں؟ آئی پی ایل کا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک موبائل کے اوپر ایپ آتا ہے، کچھ تو بھی 11 اس کا نام ہے، وہ ایپ جو ہے اس کے ذریعے سے ٹیم سلیکٹ کرنا پڑتی ہے، اس میں جوا چل رہا ہے، آپ اس میں 500، 1000، 1500 وہ روپیے اس میں ڈالنا پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کے آپ کی ٹیمیں بنتی ہیں۔ اب مسلمان ہر میچ کے اوپر 1000، 1500 روپیے اس پہ لگا رہے ہیں، تو ویسا جوا کھیلنا بھی اور اس کی جو کمائی ہے وہ دونوں بھی مسلمان کے لیے حرام ہے اور ناجائز ہے۔ جوئے کی شکل بدل گئی، مسلمان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کو تو لگ رہا ہے کہ میں میچ کھیل رہا ہوں۔ ارے بھائی تو میچ نہیں کھیل رہا، تو کیا کھیل رہا ہے؟ جوا کھیل رہا ہے تو۔ اسی طریقے سے آج کل موبائل میں ایک 3 پتی کا گیم آتا ہے، آج ہمارے مسلمان مردوں میں بھی اور پتہ چلا کہ بہت ساری عورتوں میں بھی وہ گیم ایک دم فیمس ہو چکا ہے۔ اب وہ 3 پتی کا گیم کھیلا جا رہا ہے، اب اس کو شوق کے طور پر لوگ کھیلتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں شوق کے طور پر کھیلنا بھی حرام ہے۔ اگر وہ 3 پتی کا گیم بغیر پیسوں کے بھی کوئی کھیل رہا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، اس لیے کہ آپ کے وقت کی بربادی ہو رہی ہے۔ اور اگر پیسوں پہ کھیل رہا ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ خود اپنے اوپر دلندری اور نحوست کے دروازے کھول رہا ہے۔ ہم نے اس سے بچنا چاہیے۔
ہمارے موبائلوں میں ایسے گیم ہوں گے ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے دشمنوں نے غیر محسوس طریقے سے ہم کو یہ سٹے کی، یہ جوئے کی لائنوں کو لگا دیا۔ اللہ میری تمہاری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ دعا بتائیے۔ قرآن لو ادھر۔